وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی اسحاق ڈار صاحب, جی ایف بی آر کو ایکسیس دے دیا ہے, وہ کسی بھی بینک میں کسی بھی آدمی کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں, پتہ لگا سکتے ہیں اس میں کتنے پیسے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے بینک اکاؤنٹوں سے نکال کے تو غائب کر رہے ہیں. ویسے مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا میں عرض کرتا ہوں جی, اس میں بھی پتہ نہیں وہ ہماری کاش کے افواہیں پھیلانے والی جو ایک کمیونٹی ہے نا وہ یہ بند کرے کام, پاکستان کو ٹھیک کر لے. میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا ڈار صاحب میری عرض سن لیں, معذرت کے ساتھ میں نے کوئی افواہ نہیں پھیلائی. وہ 6 روپے والی بات بھی ظفر بختیاری صاحب نے کی. مجھے آپ ثابت کر دیں, میں جو مجھے جرمانہ کرے گا میں اس کے لیے تیار ہوں. 6 روپے کا کہیں یونٹ کسی جگہ پہ نہیں پڑے گا, آپ چیک کر لیں. اس میں بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایگزسٹنگ جو جتنے اسیسیز ہیں ہمارے کاروباری حضرات یا سیلریڈ لوگ تنخواہ دار, ان کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا. نمبر 1, اس کا مین بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ بھی سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, رپورٹس بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جی 500, خود عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں جی 500 کی چوری ہوتی ہے, 1000 ارب کی چوری ہوتی ہے. وہ کیسے رکے گی؟ کیا آٹومیٹک رک جائے گی؟ ان کو دم پڑ کے پھونکیں گے لوگ, اگلے دن صحیح ٹیکس دینا شروع کر دیں گے یا جو نہیں دیتے. تو اس لیے آپ کو یہ ساری دنیا میں ایکسیس ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ اور میں جو سیسی ہیں, ہمیں تو ویسے ہی کہتے ہیں فوٹو کاپی لائن سٹیٹمنٹ کی, بینک سٹیٹمنٹ تو ہم لے کے جاتے ہیں. آپ نہیں لے کے جاتے, جو مانگتے ہیں دیتے ہیں نا, تو ہم تو آلریڈی انڈر دی لا دینی پڑتی ہے. یہ ان کے لیے ہے جو ٹیکس سیسی نہیں ہے. اور یہ اس کا ڈیٹا حکومت پچھلی کلیم کرتی تھی 33 لاکھ کا ڈیٹا نادرا کے پاس ہے, 33 لاکھ لوگوں کا, یعنی آپ سے آلموسٹ ایکٹیو جو سیسی ہے اسے دگنا ڈیٹا ہے. اور وہ ٹریول بھی کرتے ہیں, وہ بڑے بڑے بل بھی پے کرتے ہیں اور 1 پیسہ ٹیکس نہیں دیتے. اب وہ بیسیکلی ہم نے اس کو بھی بڑا کنٹرول کیا ہے, یعنی بڑا سخت اس میں کنٹرول ہے سارے سسٹم میں. ایک تو یہ کہ 2nd, 3rd, 4th ٹیئر جو تھے جو کہ ایکسیس کر سکتے, اوریجنل جو پرپوزل تھا ایف بی آر کا وہ نہیں مانا گیا. یہ صرف چیئرمین اور ممبر ایف بی آر جو کہ 21-22 گریڈ کے لوگ ہیں وہ صرف ایکسیس انفارمیشن کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وہ نئے سیسز کے لیے جو ان کو ڈیٹا ملے گا اس کو ان کے آلریڈی ان کے پاس ہے, یوٹیلٹی کا ٹریول کا ان کے پاس, وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. نمبر 2, جسٹ ٹو لنک کہ واقعی صحیح بندہ ہے یہ تو نہیں. نمبر 3 یہ کہ خدا نہ خواستہ 21-22 گریڈ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے, ساری زندگی سروس کی ہے, اگر کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے تو ان کو جرمانہ جو ہے جو پہلے قانون میں تھا اس کو 10 گنا کیا اس بجٹ میں, اور اس کی سزا جو 6 مہینے قید تھی اس کو 1 سال کیا. آپ سوچیں کہ کیا 21 یا 22 گریڈ کا کبھی کسی نے ٹیکس ریٹرن آپ کی میری بھی کوئی چھاپی اس نے یا کچھ مس یوز کیا؟ مجھے تو الحمدللہ نہیں, میری تو مس یوز کیا ہے. ایف بی آر سے نکال کے جو ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں جو لوگ, وہ پھر ایف بی آر نے نہیں کیا ہوگا. نہیں, ایف بی آر نے نکال کر, اور غلطی یہ کی کہ سپریم کورٹ میں ایک سی ایم اے میں ڈال کے اس کو سپریم کورٹ میں سبمٹ کر دیا, اور پھر ان کو ایف بی آر کے وکیل نے بتایا کہ بھائی حالانکہ یہ لیگل ہے, مجھے تو اس کا فائدہ ہے. نہیں, میرا جو ہے ہر چیز جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جائے. آپ تو یہ سارا غیر قانونی ہے, یہ ساری کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے, بالکل الاؤڈ نہیں ہے, اور اسی لیے جرمانے کو 10 گنا کیا اور جیل کو ڈبل کیا. تو آئندہ سے ایف بی آر کا کوئی آفیشل اگر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ اس کو 1 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. اور یہ جو ہے 21 اور 22 گریڈ کے, یہ بڑا ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آئی ٹی او بھی, کمشنر بھی, سارے جو ہیں, نو 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 ناٹ ایٹ آل. قانون میں لکھا ہے اور ان کو کلیئر انسٹرکشنز ہیں, اس میں لکھا ہے کہ پرسکرائبڈ رولز, اور وہ کیا ہیں کہ جی صرف آپ نے نئے سیسز کے لیے یہ اپنی انفارمیشن استعمال کرنی ہے جن کا آلریڈی ان کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ آپ ٹیکس نیٹ تو پھر ہی بڑھے گا, آپ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ٹیکس نیٹ بڑے لوگ بڑے ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے تاکہ بوجھ نہ پڑے, سب کو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن ڈار صاحب آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ اگر آپ کرپشن پر قابو پا لیں جی تو کرپشن پہ قابو پانے سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں یہ نندی پور پروجیکٹ جو ہے جی, اس کی کاسٹ میں جو اتنا ڈبل ٹرپل اضافہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار پاکستان کے عام لوگ تو نہیں ہیں. اب اس کی جو کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے وہ جو کاسٹ ہے وہ اب عوام کی جیبوں سے نکالیں گے. یہ ہماری بڑی بری ہسٹری ہے. میر صاحب نے بڑا اچھی بات کی ہے. یہ اس ملک میں کوئی سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے کہ یہ جو کاسٹ اوور رن ہے, میں شروع کرتا ہوں جو میڈیکل کالج کوئٹہ سے, 2-3 کروڑ کا جو کالج تھا وہ 1 ارب سے زیادہ بنا. آپ کا نیلم جیلم ابھی مکمل نہیں ہوا, 50 ارب میں بننا تھا, لیس دین آج 247 ارب پہ ہے. اور نندی پور بھی کرمنل نیگلیجنس ہے, کرمنل میں کہوں گا کہ آپ کے 3 سال سے کریٹ مشینری کے پڑے ہوئے ہیں. چونکہ پنجاب میں یہ پروجیکٹ کراچی میں امپورٹڈ مشینری, سول سٹرکچر کھڑا ہے, اور 3 سال سے آپ کو پتا نا کہ سپریم کورٹ میں کیس بھی تھا, ہم نے تو آتے 3 دن میں ان کو بینکس کو کہا کلیئر کرو یہ سارا, کوئی 2 ہینڈ اوور کرو.
23 ارب کا اوریجنل جو تھا وہ 58 بلین کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو نیلم جیلن کو بتایا کہ 50 ارب سے 247 ارب پہ پہنچا ہے وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سال سے زیادہ پچھلی حکومت نے اس کو پرواہ نہیں کی، کنٹریکٹر واپس چلا گیا، اب روپے کی ڈیویلیویشن، انٹرسٹ، ڈیمریج، ان کے کلیمز، یہ سارے جو ہیں یہ اب کمپائل ہو کے اس کی باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور ایک رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ایک اس سے انویسٹیگیشن رپورٹ مانگی تھی اور اس کو سبمٹ ان کو ہو چکی ہے۔ اس میں باقاعدہ CDWP جو کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہماری جو پوری اس کی پوسٹ مارٹم کرتا ہے، واٹر اینڈ پاور تو بھیجے گی نا منسٹری، انہوں نے بھیج دیا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وقت پہ کوئی کام جب نہیں کرتے تو جو ہم اوریجنل رکھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم پروجیکٹ پہ پھر ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا سسٹم، آپ کو پتا ہے کہ 3000 ارب کے وہ پروجیکٹس ہیں پائپ لائن میں جو کہ ہونے والے ہیں، صرف تختی لگی ہوئی ہے، کوئی اس میں 2 کروڑ خرچ ہوا ہے، 5 کروڑ خرچ ہوا ہے۔ 3000 ارب کا مطلب ہے کہ اگلے 6-7 سال آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہ کریں، اس کے لیے پیسے مشکل سے پورے ہوں۔ اچھا، آپ بڑی اچھی بات ہے، کرپشن کے خاتمے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ہائیبرڈ گاڑیوں کا سکینڈل ہے، کچھ آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ بہت سے لوگوں نے 50-60 ہزار گاڑیوں کی ابھی سے بکنگ کروا لیا اور ان کا منافع بھی اربوں میں ہوگا، سنا ہے میں نے۔ نہیں، یہی نا ہم مفروضوں میں چلتے ہیں، مفروضے نہیں، وہ ای میل چل رہی ہے، وہی نا مفروضے میں ای میل ہے نا۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے 1800 cc تک جو ہے وہ 25% ڈیوٹی ریبیٹ دیا ہوا تھا، چونکہ ملک میں فیول کی کمی ہے اور ساری دنیا میں پولوشن اور فیول کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت نے کیا کیا کہ 1200 cc سے 1800 کو 50% ریبیٹ دے دیا، 1800 سے 2525% دے دیا، کسٹم ڈیوٹی ریبیٹ، سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس، اور 1200 cc جو کہ گاڑی نہیں بنتی، اٹس اے پرسپیکٹو کہ اگر گاڑی بنے تو اس کے 100% دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو مینوفیکچرر دنیا کے وہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ بنا سکتے ہیں 1200 cc گاڑی یا نہیں، لیکن اگر بنا بھی سکیں میر صاحب، 60,000 پچھلے سال آپ کو پتا کتنی گاڑی ہیں پاکستان میں ہائیبرڈ، 3100 کچھ، اور اگر بہت ہی یعنی 1200 بن بھی جائے اور وہ امپورٹ بھی ہو تو کانٹ بی مور دین 4-5,000۔ 60,000 گاڑیوں کا مطلب پاکستان کی ساری آپ آٹو موبائل انڈسٹری بند کر دیں پھر بھی 60,000 نہیں بک سکیں گی۔ تو میں آپ کو گارنٹی کر دوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں ایسے لکھنے والے کہ کیا کریں جس سے ان سیٹسفیکشن ہو جائے۔ میں مطلب ہے کہ جب گاڑی آئے گی، بھئی ابھی شروع ہوا ہے نا، ابھی 10 مہینے میں آپ کو ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، امپورٹ فگرز آر آل ریلیونٹ۔ اچھا، اور یہ جو ساری جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں ایک ملیشیس کیمپین چل رہی ہے میر صاحب۔ یہ 2 مہینے میں آپ ایک حکومت سے کیا توقع کرتے ہیں؟ IMF ہم نے ختم کیا، سرکولر ڈیٹ ہم نے ختم کیا، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پاکستان وڈ ہیو بین ڈیپ ٹربل۔ آپ کا ملک آپ دیوالیہ ڈکلیئر کرتے، بینکرپٹ ڈکلیئر کرتے، بجٹ اللہ کے فضل سے کیا، آپ کے جتنی دوسری الائڈ ایشوز تھی اس کو ختم کیا۔ 2 مہینے میں پرائم منسٹر نواز شریف اور انرجی پالیسی دی آپ کو، مطلب ہم صحیح ڈائریکشن۔ ملیشیس کمپین کون چلا رہا ہے؟ یہ کچھ ہینڈ فل آف لوگ ہیں جن کو میرا خیال ہے یا تو ان کو کوئی اور بات آتی نہیں ہے نیگیٹو بات کرنے کی۔ جو 2 مہینے میں آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ چلیں یہ LNG والا بھی بتا دینا، جو فکس پرائس کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ LNG کا کیا چکر ہے؟ LNG کا دیکھیں، LNG کا محل اس نے شاید خاقان صاحب نے پیٹرولیم، آپ سارے منسٹر کا سوال لگتا ہے کہ کیبنٹ ساری کا مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ میرے قابو آئے ہوئے نا، میں ان کا LNG جو ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ یہ پاکستان کو ضرورت ہے LNG کی، نمبر 1۔ پچھلی حکومت نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وہ نیگوسیشن شروع کی تھی قطر کے ساتھ، یہ نیگوسیشن کو جو ہے ابھی آگے لے کے جایا گیا کہ پاکستان کو LNG کی امپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کی انڈسٹری آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ بند تھی، گیس نہ سپلائی ہونے کی وجہ سے ڈومیسٹک میں آپ کو ضرورت ہے۔ اچھا، اب LNG کے لیے آپ کا ٹرمینل ہی نہیں ہے، اگر آپ LNG کو آپ کو سپلائی بھی کریں تو ابھی یہ جو ہماری ٹیم گئی تھی، پیٹرولیم منسٹر صاحب تھے، اس میں واٹر اینڈ پاور منسٹر تھے، اس میں شہباز صاحب تھے، تو گورنمنٹ آف قطر سے جب بات انہوں نے کہا جی آپ کا تو ٹرمینل نہیں ہے، آپ ٹرمینل تو پہلے تیاری کریں نا۔ 200 MMCFD کا ٹرمینل جو ہے وہ آپ کی ایگزسٹنگ جو LPG لیتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، LNG جو ہے کنورشن کرنی پڑے گی۔ پھر آپ کا سوئی سدن جو ہے وہ پرانا چال ہے، وہ بھی حکومت کا، وہ بھی ریٹروفٹ، وہ بھی ایک ٹرمینل آپ کا بن سکتا ہے۔ ایک پرماننٹ آپ کو 500 سے 1000 MMCFD کا ٹرمینل بنانا پڑے گا، کوئی ملک کی ضرورت ہے۔ اب کوئی MOU میں کوئی پرائس فکس نہیں ہوئی، نمبر 1 آپ کی وہ اوپن ہے اور دنیا میں قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر کے طور پہ فیصلہ تھا اور بتایا گیا اس ٹیم کو کہ آپ نے فکسیشن آف دی پرائس پہ بات نہیں کرنی، اٹ ول بی ویریبل لنکڈ ود انٹرنیشنل پرائس، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ جو ٹرمینل ہیں وہ تبھی میں کہتا ہوں ملیشیس کمپین، یہ آپ ECC کے منٹس اٹھا لیں، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ، اس میں یہ کیٹیگورک فیصلے ہیں کہ ایک پرائس فکس نہیں ہوگی،
فکس پہ نہیں ہم کانٹریکٹ کریں گے، اٹ ول بی ویریبل، تاکہ جیسے جیسے کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ قیمتیں نیچے آئیں اور گی. یہ سارا کانٹریکٹ ٹرانسپیرنٹ ہوگا؟ ٹرانسپیرنٹ جی بالکل، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے کانٹریکٹ تو 100% ٹرانسپیرنٹ ہوگا نا. لیکن ٹرمینل جو ہیں تینوں ڈفرنٹ ہیں، ایک امیجیٹ ہے شارٹ ٹرم، ایک سوئس سدرن کا انڈیپینڈنٹ ہے، اور ایک جو ہے جو پراپر آپ کے ملک کو چاہیے اگر آپ نے ایل این جی کی ضرورت پڑتی رہے گی. یہ تینوں کے تینوں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو منٹس آف دی ای سی سی بتا سکتا ہوں، فیصلے موجود ہیں کہ یہ پیپرا رولز کے مطابق ہوں گے. ٹرانسپیرنسی ول بی گارنٹیڈ، ہر ایک کو اوپن ٹینڈر ہوگا، ہر ایک کو اس میں گزرنا پڑے گا پروسیس میں، اور ٹرانسپیرنسی ہوگی. میں تبھی لفظ ملیشیس اس لیے یوز کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک مفروضے کے بیس کے اوپر آپ کیسے یہ چیزیں کیمپین کر رہے ہیں. وہ بھی آپ 2 کو مہینے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا یہ کمپین کہاں سے چل رہی ہے. اچھا جی، کچھ جینون شکوے شکایتیں بھی ہیں لوگوں کے، لیکن واقعی اگر کمپین کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم تو کام میں لگے، ضرورت سے زیادہ معصوم ہے آپ. میر صاحب ہم کام میں لگے ہوئے ہیں جی، جس دن سے آئے ہیں 2 مہینے ہو گئے ہم تو کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں جو 1 سال میں لوگ نہیں کرتے تھے، اللہ کے ہم نے 2 مہینے میں کر دی ہیں. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور کچھ سوالات ابھی باقی ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے. ڈار صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے یہ بتایا کہ جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا اس میں ایک فیکٹر انڈیا بھی تھا، جو سمگلنگ آف گولڈ، جو سمگلنگ دوسرا آف گولڈ اسپیکولیشن تھی. یہ لوگ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کا، یہ بہت رومر پھیلی ہے کہ آئی ایم ایف نے سلائڈ کرانا ہے تو لوگوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے. تیسرا جو تھا، جب سر کو ڈیٹ کلیئر کیا تو بہت زیادہ پیمنٹس پینڈنگ تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ انٹر بینک میں آ گئی جی، اور انٹر بینک میں اور پھر انہوں نے فیوچر فیول کے کانٹیکٹس کیے. تو یہ سارے فیکٹر جو مل کے انشاءاللہ اٹ ول بی سٹیبل. اچھا، اس میں جو ایک فیکٹر ہے انڈیا والا، جی میں چاہتا ہوں ذرا اس پر میں آپ سے ایک اور مزید سوال کر لوں. جی جی، کہ انڈیا کے ساتھ ہماری ایک تجارت چل رہی ہے جی، بھلے مسئلہ کشمیر حل ہو یا نہ ہو، $2 ارب کی سالانہ ٹریڈ ہو رہی ہے. تو انڈیا نے پاکستان کو 1996 میں موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دے دیا تھا، پاکستان نے ابھی تک نہیں دیا. اب کنٹرول لائن پہ روزانہ انڈیا کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، تو ایم ایف این سٹیٹس انڈیا کو دے رہے ہیں آپ؟ نہیں بالکل، ابھی تو کوئی ایسی کنسیڈریشن نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ بائی دی وے میر صاحب، ہمارے لیے ایک بڑا آسان راستہ تھا گولڈ کی سمگلنگ کو روکنے کا کہ ہم بھی 8% ڈیوٹی لگا دیتے. اچھا، ہم نے بہت سوچا، اور یہ اس لیے نہیں لگائی کہ آپ کا جتنا سٹاک تھا ملک میں ان کے وارے نیارے ہو جاتے، اگلے دن قیمت 8% بڑھ جاتی. انہوں نے ڈیوٹی پے نہیں کی، اور آپ ایگزسٹنگ سٹاک پہ تو نہیں لگا سکتے. تو ہم نے سوچا کہ یہ نہیں کریں گے، ہم نئی اسکیم لا رہے ہیں. 30 دن ہم نے بین کیا ہوا ہے. انشاءاللہ واٹر ٹائٹ اسکیم ہوگی، آپ دیکھیں گے، آئی ایم شیور یو ول بی سیٹسفائیڈ کہ یہ پھر سمگلنگ والا معاملہ، اس میں جینوئن امپورٹر تو کرے گا، سمگلنگ والا معاملہ نہیں کر سکے گے. اس کو ہم نے اتنی ریفارم اسکیم لا رہے ہیں. آپ یہ پرانی اسکیم چل رہی تھی، یہ جو آپ کے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے، ٹی ڈیپ، یہ اس کے تحت چلتی تھی ساری اسکیم. اس کو ہم نے ٹوٹل ریویمپ کرنے، اس میں کام ہم کر رہے ہیں 30 دن میں انشاءاللہ. بڑی جلدی 30 تک ہمارے پاس ٹائم ہے. آپ کو اس سے پہلے ہم نئی اسکیم دیں گے اس ملک میں انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن ایم ایف این کا موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس امیجیٹ کوئی انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. اچھا، یہ میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا کہ اگر انڈیا جو ہے وہ یہی اپنا رویہ جاری رکھے گا، روزانہ پاکستان پہ الزامات بھی لگائے گا، کنٹرول لائن پہ فائرنگ بھی کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر روزانہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہوں گے، تو پھر سٹیبلٹی نہیں آئے گی، فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. آپ جتنا مرضی سرکولر ڈیٹ ختم کر لیں، آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط نہیں کر سکتے. انٹر ریلیٹڈ ہے جی، اکانومی اور آپ کی جو سیکورٹی ہے دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے. اگر جب تک لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں جی. اور میر صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دونوں اپنا آپ کے جو پوائنٹس تھے بڑے ویلڈ ہیں، اس وجہ سے کہ شاید وہاں کے چونکہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اور منموہن سنگھ صاحب نے اگلے مہینے جو میٹنگز ہو رہی ہیں UN کی، اس سائیڈ لائنز پہ ملاقات متوقع تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وہاں کے جو ایکٹرز ہیں ہمیشہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، شاید وہ ون آف دی پاسبلٹی کہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پریمپٹ کر کے، تاکہ حالات ٹھیک نہ ہوں. اور حالانکہ ریجنل جو ہماری سارے سارک کنٹریز کی ایک آپ کو پتہ ہے سیفٹا بھی تھا، اور اس پہ بھی کوئی خاص کام نہیں ہو سکا. سارک کنٹریز کی جو ریجنل ٹریڈ ہے، اور پھر آپ تو آپ براڈر کر رہے ہیں چائنا کو، فار ایسٹ کو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو، تو یہ ایک فیوچر ہے کیونکہ ہاف دی پاپولیشن جو ہے وہ اس خطے میں ہے. آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب چائنا میں
وہ جو اکنامک کوریڈور کی بات ہے کاشگر ٹو گوادر اور پھر آف شوٹس ٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹس اینڈ ادر نیبرنگ کنٹریز. آپ کا فیوچر تو وہ ہے. آئی مین ہر چیز اس ریجن میں اگر پروموٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ کی پر کیپٹا انکم بڑھے گی, جاب اپرچونیٹیز نکلیں گی, لوگوں کی غربت ختم ہوگی, ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی, جی ڈی پی گروتھ جو ہے اللہ کے فضل سے اوپر جائے گی. تو ہمارے جو 3 سال کے میڈیم ٹرم ٹارگٹس ہیں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 مہینے ہوئے نہیں اور آپ ہمیں کچھ سال تو دیکھیں نا کیا آپ کو پرفارم کر کے دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ جو اتنی بڑی میں نے جو گینگری کی مثال اس لیے دی تھی کہ جب ایک اتنا بڑا مرض ہے اور اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ آبویسلی خدا نہ خواستہ فیٹل ہو سکتا ہے نا جی. تو وہ فیٹل پوائنٹ پہ ہم پہنچے ہوئے تھے, ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا اس کو ٹھیک ہوگا. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر کوئی کانسپریسی چل رہی ہے اس میٹنگ کو یا اس فیوچر ریلیشنز کو خراب کرنے کی تو وہ بڑی ریگریٹیبل ہے, کیونکہ ایز اے نیبر ہم نیبر تو چینج نہیں کر سکتے. تو ایز اے نیبر ہمیں پہلے پیسفل رہنا چاہیے اور ہمیں ہمارے بوتھ سائڈس نہ ہم ادھر کوئی خدا نہ خواستہ نہ ہم کرتے ہیں نہ ہمیں کرنا چاہیے, نہ ان کو چاہیے کہ جو کیونکہ ادھر کافی زیادہ یعنی ہے فیلنگس اور میرا خیال ہے کافی حد تک کلیئر ہے کچھ کیلکولیشنز کہ آپ کے بلوچستان میں کافی حد تک فورن انٹروژن ہے. اور میں جو سیکرٹ بریفنگ سینٹ کے ممبر کی حیثیت سے مجھے ملتی رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب تو گورنمنٹ میں ڈفرینٹ ہے پوزیشن, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ان کے لیے اچھا ہے نہ ہمارے لیے اچھا ہے اگر یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہم انشاءاللہ حل کرتے ہیں, کیونکہ اکانومی, انرجی اور آپ کی ایکسٹریمزم یہ تینوں کو آپ نے ٹھیک کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کا پورا فوکس ہے کہ تینوں کو ٹھیک کر کے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سیاسی استحکام پیدا ہو. سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ایم کیو ایم کے ساتھ جا کے بات چیت نہ کریں, تحریک انصاف کے ساتھ بھی بات چیت کریں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کریں, سب کو آن بورڈ کریں تو پھر سیاسی استحکام پیدا ہوگا نا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی آپ دیکھیں ویژن کا اور ان کی میں سمجھتا ہوں مگنینمٹی کا کہ ہماری کے پی میں گورنمنٹ بن رہی تھی, ہماری میں ایک الائی کا نام نہیں لیتا, وہ ورچولی ناراض ہو گئے کہ اب گورنمنٹ بن رہی ہے, آپ کیسے پولیٹیکل پارٹی کا گورنمنٹ نہیں بنانے دے رہے ہمیں. اور ہم نے کہا نہیں, میاں صاحب نے کہا کہ آپ کی چونکہ فرسٹ یو آر دا لارجسٹ پارٹی, پی ٹی آئی کو بننے دیں. آپ بلوچستان میں دیکھیں ہماری گورنمنٹ بن رہی تھی, ہمارا پریزیڈنٹ ناراض ہو گیا کہ جی گورنمنٹ بن رہی ہے, بندے سارے اکٹھے ہیں, آپ دوسرے گورنر کسی کو بنا رہے ہیں, چیف منسٹر کسی کو بنا رہے ہیں. اور لیٹسٹ آپ نے بات کی لیٹسٹ اے جے کے دیکھیں, یہ تیار تھا سارا کام, اگلے دن گورنمنٹ کبھی پہلے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ویژن اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت جو ڈیمونسٹریٹ ہوئی ہے وہ آپ میں سمجھیں کہ اس سے کوئی آپ کو ماضی میں کوئی نہیں ملے گا کمپیریزن. اب عید ختم ہو گئی ہے, اب وہ جو ایک آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے آپ نے, کب کریں گے, پی ٹی آئی کب آن بورڈ آئے گی؟ وہ آئی ایم شور کہ انٹیریئر منسٹر صاحب ان ٹچ ہیں, اور چونکہ آپ کو یاد ہے کہ اپنا عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ ان کی اپنی ہوم ورک بھی جاری ہے. اپنا پرائم منسٹر نے ان کو کہا تھا کہ 14 اگست کے قریب چھوٹا سا مطالبہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف, آرمی چیف, کے پی کے چیف منسٹر اور میں, ہمیں پہلے آپ ایک چھوٹی سی بریفنگ دے دیں, اس کے بعد ہمیں آپ اے پی سی میں بلا لیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, میں تو خیر اس میں کوئی اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے دوسرے جو ہے آپ دوسروں کو کیوں یہ فیلنگ دینا چاہتے ہیں کہ انکلوسیو ہونا چاہیے. اور جب سب ایک ہیں, پاکستان ایک ہے, آبجیکٹو ایک ہے, چاہے کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا دوسرے. میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ کیونکہ آپ نے جا کے ایم کیو ایم سے جا کے وہ مذاکرات کامیاب رہے. میری اگر ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سے بھی ہوتی ہے, میری سب سے بات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اگین پری الیکشن جو ڈکلیئر کیا تھا کہ پاکستان کے چیلنجز جو ہیں کوئی اکیلی پارٹی اس کو نہیں حل کر سکتی, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ انرجی ہو, چاہے وہ ایکسٹریمزم ہو, چاہے آپ کا دوسرے پرابلمز فارن افیئرس کا, سارے چیزیں مل کے کرنی ہے. الیکشن ہو چکے ہیں, اسٹے ایٹ پیس, نو ملیشیس کمپین, لیٹس ورک ٹوگیدر اینڈ لیٹس ٹیک پاکستان فارورڈ. 2-3 سال کے بعد آپ سیاست شروع کر دیں دوبارہ, پاکستان کو ٹھیک کر لیں. میر صاحب آپ بھی ہمارا مدد کریں اس. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ساگ ڈار صاحب جو ہیں بار بار ایک ملیشیس کمپین کا ذکر کر رہے ہیں, تو حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ملیشیس کمپین کہاں سے چل رہی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس ملیشیس کمپین کا پتہ لگانا بڑا آسان ہے, لیکن آپ تھوڑی سی توجہ دیں اور تھوڑی سی ہمت بھی پیدا کریں اور قوم کو بتائیں کہ ملیشیس کمپین کہاں سے چل رہی ہے, تبھی سیاست بھی ٹھیک ہوگی, معیشت بھی ٹھیک ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.